لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام میزبان محترم جناب اللہ وسایہ صاحب، اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اسٹیج پر موجود قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، اور میرے سامنے لاکھوں کی اس عظیم شان اجتماع میں موجود غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دائیں اور بائیں جانب علماء کرام ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ مدرسین علماء کرام ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آج کے زمانے میں مدرسین علماء کی مثال پتھر ان کے ڈھیر میں موتی لال اور ہیروں کی طرح ہے۔ میرے اپنے والد محترم دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد 60 سال تک تدریس کرتے رہے، اور ان کی رفاقت میں، ان کی تربیت میں جو چند دن میں نے گزارے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک عالم اور پھر مدرس عالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان لوگوں کی دیدار کا، ملاقات کا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے آپ لوگوں کے مجلس میں چند لمحے گزارنے کا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اور دل کی باتیں عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس سے بلی اور چنگی اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور اس کی بات فرمانا نہیں ہے، فتویٰ ہے، کہ جس نے اس شخص کے ساتھ
جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کوئی ثبوت طلب کیا کہ ثبوت دیجئے، دلیل دیجئے، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ ہمیں ان دلائل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم نے مرزا غلام محمد کی نبوت کے بارے میں دلائل سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ دلیل کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ یہ دلیل ماننا بھی کفر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی توحید رسالت کا ارتکاب کرے تو امت کیا کرے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اگر امت موجود ہو اور کوئی توحید رسالت کرتا ہے تو اس امت کو مرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، نبی رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماعی امت کی اسی ایک بات پر ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، توحید رسالت کی، اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس امت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام بہت عظیم ہے، اور اس کی عظمت اور بلندی اسی وجہ سے بھی ہے کہ جن لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو ریاست اور حکومت کمزور تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جب یہ اسلامی ریاست اور حکومت بن گئی، پھر یہاں قادیانیوں کو پنپنے کا، جلسے کا، تبلیغ کا موقع کیوں دیا گیا؟ اور آج بھی ساری دنیا میں ان کی سازشیں جاری ہے۔ گزشتہ سال برطانیہ میں ان کا اجلاس ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہو گئے۔ جنگ اخبار نے سرخی لگائی کہ 2800 خاندانوں نے اپنے بچوں کو احمدیت کے لیے وقف کیا، اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز سفارتکار جو برطانیہ میں سفیر رہے اور یہاں بھی ان کی حکومت رہی، اسی جلسے میں جا کر اعلان کیا کہ بھٹو تو میرا قائد ہے، لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد میرا ان کے اس فیصلے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، میں نے ربوہ کا نام سنا تھا، لیکن میں 9 کلاس میں پڑھتا تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے اجتماع کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ ربوہ کے مقام پر جب ہم نے رہبر اور رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، پولیس والے آ گئے، لاٹھی چارج کیا۔ جو ہمارا امیری سفر کا ڈاکٹر اسرار سواد سے تعلق رکھتے تھے، مار مار کر لہو لہا کر دیا، اس کو گرفتار کیا گیا۔
ہم نے ربوہ اسٹیشن پر ہڑتال کی، جانے سے انکار کیا، ریلوے میں جتنے زنجیریں تھے ان کو کھینچ لیے اور بالآخر ان کو رہا کیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ قادیانیت کا یہ سام اجنحہ بن گیا ہے اور یہ اب بھی موجود ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ ایک لمبی لڑائی ہے، اس لیے کہ ان کے جھڑے بہت گہرے ہیں، عالمی کفر ان کے پشت پر ہے، اور عالمی شیطانی نظام ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں، ان کو تقویت میں پیسہ بھی لگا رہا ہے، میڈیا میں ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا، اللہ وسائل صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افریقہ میں اگر کوئی آدمی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے تو یہی لوگ آگے بڑھ کر ان کو گود میں لیتے ہیں کہ آپ جس اسلام کی تلاش میں ہیں وہ اسلام ہمارے ساتھ ہے، اور ہزاروں لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے سازش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں نے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ 6 مہینے آخری عمر میں وہ بیمار تھے، لیکن بیماری کے عالم میں، درد اور تکلیف کے عالم میں روتے رہے اور یہی فرماتے رہے کہ فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کون کرے گا۔ اور پھر انہوں نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹے مرنے تک یہ کام کرنا۔ میں نے سید ابو العلا مودودی اور عبدالستار خان میادی کے بارے میں پڑھا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف جدوجہد کے نتیجے میں 1953 میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے فرمان روا اور عالمی اسلام کی پرزور اپیل پر پھانسی کی وہ سزا عمر بر قید میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس میں بھی کمی آئی، ان کو رہائی ملی۔ آج بھی پاکستان میں جتنے علماء کرام قتل ہو رہے ہیں، آپ ان کے گہرائی میں جا کر اس میں آپ کو قادیانیوں کی سازش ملے گی۔ یہ جتنے فرقے وارانہ فسادات مسلمانوں کو آپس میں لڑانا قادیانیوں کی سازش ہے۔ اس لیے جڑ ہے بربادی کا، یہ جڑ ہے خرابی کا، اور اس پودے کو کاٹنا نہیں ہے، جڑ سمیت اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنا ہے، تب یہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی نے بات کی کہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس حکومت میں، لیکن یہ اللہ صاحب کی داڑھی اسی جدوجہد میں سفید ہو گئی کہ جو یہ حکومت کر رہی ہے یہی کچھ اس سے پہلے والی حکومت کر رہی تھی، یہی کچھ اس سے پہلے والی حکومت کر رہی تھی۔ اس حکومت نے اسلام آباد میں فیصل مسجد کے بالکل سامنے مندر کی تعمیر کے لیے 100 ملین روپے رکھے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا کہ یہ کیوں؟ کیا مسلمانوں کا پیسہ مندر پر خرچ کرنا جائز ہے؟ مولانا ناجائز ہے نہیں؟ بے شک ہندو جو کچھ بھی کرے، مسلمانوں کا پیسہ مندر پر خرچ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اس حکومت نے بتایا کہ ہم نے تو 100 ملین روپیہ مندر کے لیے رکھی ہیں،
لیکن 200 ملین روپیہ کی زمین تو نواز شریف صاحب نے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا فرق ہے اس حکومت میں اور اس حکومت میں؟ دیکھیے ہمارے بھائی نے آسیہ کے لیے خوبصورت نام رکھا کہ یہ آسیہ نہیں ہے، یہ آسیہ ہے جس نے توحید رسالت کی اور جیل سے رہا ہو کر اب یورپ میں مغرب میں VIP بن گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمران خان کی حکومت نے آسیہ کو پروٹوکول کے ساتھ رہا کیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے رات کے اندھیروں میں ممتاز قادری کو شہید کیا، اور جس رات اس کو شہید کیا ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات پر پابندی لگائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ممتاز قادری کے جنازے میں کوئی شرکت بھی نہ کرے۔ یہ تو ملت اسلامیہ پاکستان ہے، بیدار ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ممتاز قادری کے جنازے میں شرکت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو جائے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت کی چراغیں روشن رہی۔ کیا فرق ہے موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتوں میں؟ میرے پیارے بھائیوں، پنجاب میں اس وقت دینی مدارس میں علماء کرام کے ساتھ گزشتہ 15 سالوں سے جو کچھ ہو رہا، میں جانتا ہوں کیا طلبہ کے سامنے ان کے اساتذہ کرام کو مرغا نہیں بنایا گیا؟ کیا طلبہ کے سامنے ان کے اساتذہ کرام کی پگڑیاں نہیں چھین لی گئی؟ یہی کام پرویز مشرف کرتا تھا، یہی کام پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والے کرتے تھے، اور یہی کام آج کی حکومت کر رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بڑی سادگی ہوگی اگر ہم اس نظام کو اور اسٹیٹس کو کے غلاموں میں فرق کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے جو صراط المستقیم کا راستہ ہے، حق ایک ہے، یہ دو نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں سے خیر کی توقع کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ، انقلاب کا راستہ، جہاد کا راستہ، اور فی سبیل اللہ میں جینے اور مرنے کا راستہ۔ کیا آج کے اجتماع میں آپ لوگوں کو ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، گزشتہ دنوں یورپی سفیر میرے پاس آیا تھا، صاف لفظوں میں مجھے بتایا، محترم اللہ رسایہ صاحب، کہ ہماری لڑائی، مغرب کی لڑائی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بابا، میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، ہم میں سے تو کوئی صدر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس سیکولر جماعت کی حکومت ہوگی وہ ہمارا نظام چلاتا ہے، ہمارا نظام تعلیم، ہماری سیاست، ہمارا کلچر، ہماری نظام معیشت، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ قرآن ہے اور آپ قرآن کی نظام معیشت کو، نظامی سیاست کو لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیا آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکمران یورپ جاتا ہے، یہ وعدہ کر کے واپس آتے ہیں کہ ہم ہی حکومت دے، ہم پاکستان میں مولوی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم مدارس کو بند کر سکتے ہیں، ہم مساجد کو محدود کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے یہ تمام جو نظر آ رہے ہیں، جو اپوزیشن میں ہے یا اقتدار میں ہے، یہ مغرب کے ایجنٹ ہے۔ ایجنٹوں میں 19-20 تلاش کرنا اس کے بجائے بہتر ہے کہ علماء کرام اپنے آپ پر اعتماد کر کے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے، توڑے ہوئے بہت حق کے ساتھ چلتے رہے، تاکہ جو لوگ پی ٹی آئی سے مایوس ہو جائے، پیپل پارٹی سے مایوس ہو جائے، مسلم لیگ سے مایوس ہو جائے، غربت،
مہنگائی بے روزگاری سے تنگ ہو جائے تو ایک گندگی کے ڈھیر سے نکل کر دوسرے گندگی کے ڈھیر کا حصہ بننے کی بجائے وہ آپ کی طرف آئے، وہ مسجد کا دروازہ، وہ علماء کرام کے دروازے پر بیٹھ کر حق کی تلاش کرے۔ علامہ اقبال نے یہی پیغام دیا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیفی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر گھومتے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت گرے باطل بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔